شہریار افریدی صاحب، آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے آپ کو ایک اسپیکر صاحب کا شارٹ ہے چھوٹا سا، وہ سنوا دوں، پھر آگے سے سوال جواب شروع کرتے ہیں. دکھائیے گا جی. جب آنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، مذاکرات کرنا چاہیں، حکومت بھی تیار ہے، آپ بھی، مگر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پھر ان کو آنا پڑے گا. جب وہ آئیں گے تو نیشنل اسمبلی ہے یہاں پہ، ان کو پورا موقع ملے گا، گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر کے ان کے ساتھ بٹھایا جائے گا اور پھر وہاں سے کوئی رستہ نکلے. میڈیا میں کہہ دینا ہم بات کرنا چاہتے ہیں، بات کرنے کے لیے ایک ہے دفتر اویلیبل نا نیشنل. جب وہ آنا چاہیں گے ہم ان کو ویلکم کریں. پاکستان کی تاریخ میں جو ان کو سہولیات ملی ہیں وہ شاید ہی کبھی کسی کو ملی ہو. شہریار افریدی صاحب، بات چیت کا عمل آگے چلے گا، سڑکوں کو گرما کے راستہ ملے گا، کیا ہوگا طریقہ کار آگے جانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. تمام تعریف رب کی اور کر بہادر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سوال سے پہلے اختیار ولی صاحب، میرے بھائی کی والدہ فوت ہوئی ہیں، اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرے بمائے تمام مرحومین کے. دیکھیں جی، اسپیکر صاحب کو میں نے سنا، اسپیکر صاحب نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کافی دفعہ یہ بات ضرور کہی، اور شہباز شریف صاحب نے بھی فلور سے 2 دفعہ بات کی، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا کہ اگر سنجیدہ ہے تو کیبنٹ کے اجلاس میں کہی انہوں نے یہ بات آخری دفعہ. جی دروازے کھلیں. لیکن ہوا کیا؟ میں ڈیٹیل میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا، میں صرف پاکستان کی بات کروں گا اور حق اور سچ کی بات کروں گا. یہ جو چکری سے لے کر لاہور تک جو ہوا، 4.5 کروڑ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا وزیر اعلیٰ صوبائی وزراء ان کے ساتھ. یاد رکھیں، جب آپ اپنے گھر میں اپنی اولاد کی بھی بڑوں کے سامنے تھوڑی سی اس کو جاڑ دیتے ہیں، وہ بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. یہ جو میسیجنگ ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہی ہے؟ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلیں اور سنجیدہ ہیں تو بات کریں، پھر جب چیف منسٹر آپ کو کہتا ہے کہ جی اڈیالہ میں مجھے ہائی کورٹ کی پرمیشن کے باوجود الاؤ نہیں کیا جا رہا، تو آپ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تیسری موسٹ امپورٹنٹ بات، اسپیکر صاحب سے جب بات ہوئی تھی تو اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ملاقات ریکویسٹ کی گئی کہ آپ سی بی ایمز کریں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، آپ ہمیں کچھ دکھائیں کہ واقعی ہم آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں. ایک ملاقات نہیں کرائی، اور چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. دیکھیے جی، میں ایک چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم نے اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کے مستقبل کے لیے کیا سب کو جوڑنا نہیں ہے؟ ایسٹ اینڈ ویسٹ بارڈر پہ آپ کو بدترین حالات کا سامنا ہے اس وقت. ہندوستان ہمارا ازلی دشمن اس وقت انتظار میں ہے. آپ کے ملک کے اندر جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں. یہ جو سفوکیشن ہے، جو 30 لاکھ سے زیادہ پڑھے لکھے کاروباری لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور اللہ معاف کرے لوگ تیار بیٹھے ہیں، یو ای جیسی ایمبیسی کے باہر لائف کیوں لگی ہوئی ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ سمجھنے سے قاصر اس لیے ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک کے اندر رواداری اور ایک دوسرے کو عزت دینی ہے، ایک دوسرے کو ویلیو کرنا ہے، مقابلہ میدان میں ضرور کریں لیکن کسی کی تذلیل نہ کریں. تو میں صرف آج اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں ذات کی بات نہیں کروں گا، میں پاکستان کی بات کروں گا، اور میری ریکویسٹ ہوگی اپنے آنریبل کولیگ سے، کیونکہ ہمیں سنتے ہیں لوگ بھی اب متنفر ہو. جس طرح ان کا پارلیمان سے، عدلیہ سے اور پاکستان کی سیاسی لیڈر سے اعتماد اڑ گیا ہے، اسی طرح ان کا اعتماد ان ٹاک شو سے بھی. ایک زمانہ تھا کہ ٹاک شوز لوگ شوق سے سنتے تھے، اب کیوں لوگوں نے کہتے لڑنا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کی تذلیل کرنی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی فوٹیجز ہمارا ازلی دشمن ہندوستان اٹھا کے پاکستان کے حوالے سے لائم لائٹ پہ لاتا ہے. آخری چیز جو میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، صرف میری اتنی ریکویسٹ ہے، اگر آپ سنسیئر ہیں، آپ نے کوئی بات کرنی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے جمہوریت، رواداری اور سب کو ساتھ لے کے جانا وقت کی ضرورت ہے، تو پھر 8/7 کے ڈیتھ سیل میں جو اس ملک کے لوگوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے عمران خان، آپ اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ان سے انگیج کریں. اختیار ولی صاحب، آپ کو کون سی چیز روکتی ہے؟ شہریار، یہ آپ کی پارٹی کا اس وقت المیہ ہے. آپ کی پارٹی جو اس وقت میدان میں جو لوگوں کو آزادی ہے کہ بات کر سکتے ہیں اور کھلے عام گھوم بھی سکتے ہیں، جیلوں میں جو بند نہیں ہیں، وہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. اپنی پارٹی کے اندر بھی اپنے فیصلے کو انفورس کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے. تو اس طریقے سے تو پارٹی آگے نہیں چلے گی. دیکھیے جی، میں آپ کو بھی سن رہا ہوں، آپ کے انٹرو کو، پھر اختیار ولی صاحب کو بھی میں نے سنا، سینیٹر صاحب کامران صاحب کو بھی میں نے سنا. میں تھوڑا سا ٹائم چاہوں گا.
نمبر 1، اگر ہمارا ڈھانچہ نہیں تھا اور ہم ڈسرے ہیں اور ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں تو پھر 8 فروری کو جو اس قوم نے اور پی ٹی آئی نے پورے پاکستان میں وائٹ پیپر 180 اور ریزرو سیٹس ملاتے تو 2/3 میجورٹی. اگین میں پاسٹ میں نہیں جانا چاہوں گا. میں اس کا تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جی آپ 8 فروری کو عمران خان کے بہت پاپولر ووٹ بینک کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. وہ آپ کے ساتھ تھا. میں نے پورے پنجاب کے حلقے کور کیے ہیں اور میں غلط بیانی کرنا پسند نہیں کرتا. آپ کے بیشتر جو کینڈیڈیٹس تھے وہ راتوں کو چھپے ہوتے تھے اور میں ان کو کسی ریسٹ ہاؤس پہ کسی کے گھر چھپے ہوئے آدھی رات کو میں نے انٹرویو کیے تھے. یہ آپ کا تنظیمی ڈھانچے کا ووٹ نہیں تھا, یہ اس ایک فرد کا ووٹ تھا. بات چیت ایسے نہیں آگے چل سکتی. 20,000 سے زیادہ لوگوں پہ FIR کرانا, اینٹی ٹیررسٹ کوڈ, چار دیواری کو پامال کرنا, گھر میں عورتوں بچوں کو اٹھا لینا, کینڈیڈیٹس کے پیپرز کس طرح سبمٹ ہوئے ہیں اللہ جانتا ہے. میں خود ہائی کورٹ سے میں نے سہارا لیا. میں صرف آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا, اگر یہ کچھ نہیں ہے تو یہ خوف کیوں تھا پھر چکری سے لاہور تک؟ اگر یہ نہیں ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی انہوں نے خان صاحب نے محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو یہ اختیار دیا ہوا ہے, تحفظ آئین پاکستان اسلام آباد میں کوئی ایونٹ کرتی ہے اس کو بھی نہیں کرنے دیا جاتا, وہاں پہ بھی پولیس پہنچ جاتی ہے. اور لاہور میں چیف منسٹر جدھر جا رہے ہیں اس کے ساتھ پنجاب پولیس ہے, میرے منسٹرز کو دھکے دے رہی ہے, ان کی تذلیل کر رہی ہے. چکری سے لے کر اگر کوئی ایسے انیشیٹوز تھے تو پھر یہ کیا دیکھنے کو ملا؟ ایک اور سٹیپ آگے جاتے ہیں, چھوڑ دیں ان تمام چیزوں کو. اگر ان کی واقعی نیک نیتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی علیمہ آپا یا کوئی اور, سب سے پہلے ان کی بہن 71 سالہ کے ساتھ کیا کیا گیا, اڈیالہ کے باہر ان بہنوں کے ساتھ کیا کیا گیا, ورکرز MNAs کے ساتھ کیا کیا گیا, پارلیمنٹ کے اندر MNAs کے ساتھ کیا کیا گیا, ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے. آج اس پہ فوکس کرتے ہیں. اگر آپ کی واقعی سنسیریٹی ہے, آپ ایک طرف کہتے ہیں آپ اگر واقعی سنجیدہ ہیں تو بات ہو سکتی ہے, تو سنجیدگی ہے ہماری پارٹی کی تنظیم کیسی ہے کیسے نہیں ہے, کس کے پاس اختیار ہے نہیں ہے. وہ شخص عمران خان جس کو 3 کی سٹیک ہولڈرز ملتے تھے, وکلا, فیملی اور پولیٹیکل لیڈرشپ, آپ ملنے ہی نہیں دے رہے. چیف منسٹر از لٹرلی ناکنگ ایٹ دا ڈور, لکھ کے دے رہا ہے سب کو. ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. جب خان صاحب کے ڈائریکشنز نہیں آئیں گے, اب خان صاحب نے ان 2 حضرات کو رسپانسبلٹی دی ہے, چکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو, آپ ان کی ملاقات کیوں نہیں کراتے؟ آپ ان کی ملاقات کرائیں تاکہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی پارٹی کی حالت ہے, دوسری طرف آپ ڈنڈا اٹھاتے ہیں, تیسری طرف آپ ایسے مقدمے ایسی چیزیں ڈالتے ہیں, ان کے چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہیں, ان کی ماں بہنوں کو گھسیٹتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بات کریں آپ کی پارٹی ڈسٹریکٹڈ ہے. ہماری پارٹی کو تنظیم کو آپ چھوڑ دیں, آئیں آج فری اینڈ فیئر الیکشن اناؤنس کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. پاکستانی قوم کو یہ دن بدن اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں. پارلیمان کا یہ 27th امینڈمنٹ جو انہوں نے کرائی ہے, اور یہ اب جس چکر میں ہے, میری ان سے ایک برادرانہ ایک ان کو مشورہ ہے, اگر آپ واقعی مخلص ہیں چھوڑ دیں PTI کی ہم نالائق ہیں نااہل ہیں, ہم سب کچھ ہیں, سائڈ پہ کر دیں. وہ شخص جس کی پاپولیرٹی ہے آپ اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جنہوں نے ان کو ذمہ داری دی ہے ان کو انگیج کیوں نہیں کرتے اور ان کی ملاقات خان صاحب سے کرائیں تاکہ چیزیں کرسٹل کلیئر ہوں. شہریار افریدی صاحب, معاملہ چلانے میں آپ سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے, آپ کو وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے, صرف بیانات سے کام نہیں چلے گا. 100% ایگری, اتفاق کرتا ہوں. ایک چیز اور, حمود الرحمان رپورٹ سے لے کر اظہر خان کیس سے لے کر سائفر اور پھر سائفر سے لے کر اب موجودہ حال تک اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ان سب چیزوں پہ کام ہونا چاہیے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اس میں 9 میں بھی ایڈ کر لیں, 26 نومبر بھی ایڈ کر لیں, جو ایڈ کرنا ہے. نمبر 2, دیکھیے جی, پہلی دفعہ قبائل کو ایک اللہ نے خان صاحب کے ذریعے چیف منسٹری دی. آپ نے سب اکائیوں کو اون کرنا ہے, ویلیو کرنا ہے. صرف میں KPK فاٹا کی بات نہیں کروں گا, میں پنجاب کی بھی بات کروں گا. پنجاب کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی, اسی طرح بلوچستان کے تمام سٹیک ہولڈرز, سندھ کے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر. ایک سٹیپ اور, ابھی تو وہ چیف منسٹر نامینیٹ بھی نہیں ہوا تھا تو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں اسلام آباد سے, اس کو بھی چھوڑ دیں. جب خان صاحب نے ذمہ داری دے دی ہے محمود خان چکزئی صاحب کو, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو, میرا سوال یہ ہے باقی کیا کہتے ہیں؟ جو خان صاحب نے ذمہ داری دے دی,
اور آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا والے گالیاں یا کچھ اور دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ان کو 10 مئی کو جب انڈیا کی بات آئی اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس بن کر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پی ٹی آئی اور سب پاکستان کے لیے ایک ہوئے. آپ سی بی ایمز کریں. آپ اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے اپنے کردار سے ان کو جیتیں, کیونکہ اس وقت سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں. آپ وزیر دفاع ہیں, آپ کے چیف, آپ کا پرائم منسٹر, آپ کے صوبے کی چیف منسٹر سب سے بڑے. آپ مل کر ایک ایسا انیشیٹو لیں. ایک لائن میں کلوزنگ ریمارکس دے دیں, ٹائم ختم ہو گیا. میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ میرے خیال میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. آپ سوشل میڈیا جو ہے یہ شہریار بھائی, اس سے یہ حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا کی جتنی مس یوز پاکستان طریقے سے, وہی آپ کی طاقت ہے اور وہیں سے پروپیگیٹ ہوتا ہے. چیزیں غلط جا رہی ہیں, چیزوں کو ٹھیک کر لیں. آپ کیمرہ اور مائک آف ہوگا تو آپ ان چیزوں کو مانتے بھی ہیں کہ آپ کی سوشل میڈیا جو ہے دیٹ از ناٹ موونگ اینڈ ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, وہ غلط چیزوں کی طرف جا رہی ہے. جعفر ایکسپریس کے واقعے پر کہاں کھڑی تھی آپ کی سوشل میڈیا؟ انڈیا کے جب جنگ چھڑ گئی تھی تو آپ کے تو اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے, علیمہ خانم کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے, وہ چھوڑ دیں.